العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يرى ظرفا وغير ظرف فذاك ذو تصرف في العرف وغير ذي التصرف الذي لزم ظرفية وشبهها من الكلم. ينقسم اسم الزمان واسم المكان إلى متصرف وغير متصرف، فالمتصرف من ظرف الزمان أو المكان ما استعمل ظرفا وغير ظرف كيوم ومكان، فإن كل واحد منهما يستعمل ظرفا نحو سرت يوما وجلست مكانا، ويستعمل مبتدأ نحو يوم الجمعة يوم مبارك ومكانك حسن، وفاعلا نحو جاء يوم الجمعة وارتفع مكانك. وغير المتصرف هو ما لا يستعمل إلا ظرفا أو شبهه نحو سحر إذا أردته من يوم بعينه، فإن لم ترده من يوم بعينه فهو متصرف، كقوله تعالى إلا آل لوط نجيناهم بسحر. وفوق نحو جلست فوق الدار، فكل واحد من سحر وفوق لا يكون إلا ظرف. وما يرى ظرفا وغير ظرف فذاك ذو تصرف في العرف، اور جو الفاظ سمجھے جاتے ہیں ظرف اور غیر ظرف، اور جو الفاظ سمجھے جاتے ہیں ظرف اور غیر ظرف، فذاک ذو تصرف، تو یہ متصرف ہوتے ہیں عرف میں اور غیر متصرف ہوتے ہیں، یہ متصرف ہوتے ہیں عرف میں اور غیر متصرف ہوتے ہیں۔ الذی لازم، جن کو لازم ہے ظرفیت اور شبہ ظرفیت، من الکلم، کلموں میں سے، من الکلم، کلموں میں سے۔ اب یہاں 4 مصرع پیش کر کے ظرف ہی کے تعلق سے بتا رہے ہیں کہ ظرف بعض ہوتے ہیں ایسے جن کو متصرف کہتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو متصرف نہیں ہوتے ہیں۔ متصرف کے معنی پھرنے والا، اور غیر متصرف کے معنی آتے ہیں نہ پھرنے والا۔ صرف کہتے ہیں پھیرنے کو، تو علم صرف میں جو صیغے بدلتے رہتے ہیں 14 صیغے ماضی کے، وہ پھرنے کا مفہوم رکھتے ہیں، اور مضارع کے 14 صیغے، تو وہ تھوڑا تھوڑا اس میں پھرنا اور بدلنا ہوتا رہتا ہے۔ تو ایسے ہی جہاں بھی پھرنے کا مفہوم ہوگا، یعنی تھوڑا سا تغیر کا، تو وہ متصرف ہوگا، اور اس کو گردان وہاں آتی ہے تو گردان کی شکل میں، گردان نہیں آتی ہے تو غیر گردان کی شکل میں کہیں گے۔ یوم، یومان، ایام، اس وجہ صیغوں میں کیا ہوا؟ تصرف ہوا، پھر گئے، بدل گئے، اس کو بھی متصرف کہیں گے۔ یہ بتا رہے ہیں ینقسم اسم الزمان واسم المکان الى متصرف وغیر متصرف۔
اسم زمان اور اسم مکان کی قسمیں ہوتی ہیں متصرف اور غیر متصرف کی، منقسم ہوتے ہیں، بٹ جاتے ہیں اسم زمان اور اسم مکان متصرف اور غیر متصرف کی طرف۔ یعنی پہلے مفعول فیہ کا نام ہے اسم ظرف۔ اسم ظرف کی دو قسمیں ہیں، زمان اور مکان۔ پھر زمان کی دو قسمیں ہیں، متصرف غیر متصرف۔ مکان کی دو قسمیں ہیں، متصرف غیر متصرف۔ تو چار قسمیں اس طرح ہو گئی، تو ان چاروں قسموں کو یہاں بیان کرنے جا رہے ہیں۔ فالمتصرف من ظرف الزمان او المکان، تو ظرف زمان یا ظرف مکان کا متصرف ما وہ ظرف ہے جو استعمال ہو ظرف اور غیر ظرف۔ یہاں پہ متصرف اور غیر متصرف کی تعریف تھوڑا الگ ہے، وہی پھرنے اور متغیر ہونے کا مفہوم ہے، لیکن صیغوں میں نہیں، حالت میں۔ جو ظرف زمان استعمال ہو ظرف بن کر اور غیر ظرف بن کر، تو حالت متصرف ہو گئی۔ جیسے سکنت الدار، تو یہاں مفعول بھی بن کر کے استعمال ہو گیا۔ سکنت الدار مفعول بھی بن کر استعمال ہو گیا۔ اجلس فی الدار، گھر میں بیٹھو، یہاں ظرف بن کر استعمال ہو گیا۔ تو جلست الدار میں غیر ظرف ہوا استعمال، اور ہوا فی الدار میں ظرف بن کر استعمال ہوا، تو حالت چینج ہو گئی۔ تو حالت کے بدلنے کو یہاں متصرف اور غیر متصرف کا، جس کی حالت بدلتی رہے، یعنی مستعمل ہو، کبھی کبھی ظرف استعمال ہو اور کبھی غیر ظرف، تو اس کو کیا کہیں گے؟ متصرف۔ فالمتصرف من ظرف الزمان او المکان مستعمل ظرفا وغیر ظرف، تو متصرف ظرف زمان میں سے اور ظرف مکان میں سے ما وہ ظرف ہے جو استعمال ہو ظرف اور غیر ظرف دونوں۔ یہ بتا دیا، ظرف استعمال ہو رہا ہے، پھر حالت بدل کر کے غیر ظرف کی طرف کی، ظرف نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ مفعول بھی ہے۔ جیسا کہ یہاں شروع میں بتایا تھا کہ یہ کیا ہے؟ یہ منصوبۃ علی التشبیہ بالمفعول به، دخلت الدار، سکنت الدار، تو یہ الدار کیا ہے؟ مفعول بھی ہے، یہاں پہ مشابہ ملحق بالمفعول به، تو یہ استعمال ہوا غیر ظرف۔ وہی ظرف استعمال ہو جائے ہوا فی الداری، وہ گھر میں ہے، تو یہی ظرف بھی استعمال ہو رہا، غیر ظرف بھی استعمال ہو گیا، تو اس کا نام کیا رہے گا؟ ظرف متصرف۔ کا یوم و مکان، مثال دے رہے ہیں، جیسے کہ یوم اور مکان، کا یوم و مکان، جیسے کہ یوم اور مکان۔ فإن كل واحد منهما يستعمل ظرفا، کیونکہ ان دونوں میں سے ہر ایک استعمال کیا جاتا ہے، ظرف بھی یوم اور مکان میں سے ہر ایک استعمال ہوتا ہے، ظرف بھی۔ ظرف کا مطلب ہے منصوب بنے، منصوب ہو، اس طرح استعمال ہوتا ہے۔ نحو سرت یوما وجلست مکانا، سرت یا سرتا، تم چلے ایک دن اور تم بیٹھے ایک جگہ پر۔ سرت یومن، یومن یہ کیا ہے؟ زمانہ ہے، تو یہ ایک دن چلے، تو ظرف زمان، اس پہ نصب آ رہا ہے ظرف کی وجہ سے، مفعول فیہ کی وجہ سے۔ جلست مکانا، میں ایک جگہ میں بیٹھا، تو مکان کیا ہے؟ ظرف ہے، ظرف کے ساتھ ساتھ ظرف مکان بھی، ظرف مکان، مکان ظرف مکان ہے۔ تو اب اس پہ نصب جو آ رہا ہے وہ مفعول فیہ کی وجہ سے آ رہا ہے، ظرف کی وجہ سے آ رہا ہے۔ اب یہ اس کی ایک حالت متعین ہو گئی کہ یہ ظرف زمان اور ظرف مکان ہے۔
پھر دوسری حالت بدل کر کے یہ ہو جائے کہ یہ مفعول ہے، مفعول بھی ہے، مفعول فیہ نہیں ہے، تو اسی کا نام ہو گیا متصرف۔ یہ دیکھو پہلے کچھ حالت تھی، اب کچھ حالت ہے، تو حالت بدلنے، صیغہ بدلنے کے بجائے حالت بدلنے کو بھی کہتے ہیں متصرف۔ وَيُسْتَعْمَلُ مُبْتَدَأً، اور یہ استعمال کیے جاتے ہیں مبتدا بنا کر بھی، اور یہ استعمال ہوتے ہیں، استعمال کیے جاتے ہیں مبتدا بنا کر بھی۔ نحو یوم الجمعۃ یوم مبارک، جیسے یوم الجمعۃ یوم مبارک، جمعہ کا دن برکت والا دن ہے۔ یوم الجمعۃ مبتدا اور یوم مبارک خبر، مبتدا مرفوع ہوتا ہے، خبر بھی مرفوع ہوتی ہے۔ تو یہاں یوم الجمعۃ جو مرفوع ہے تو یہاں ظرف کے بجائے مبتدا بن کر کے استعمال ہوا ہے، مبتدا، اور یوم مبارک یہ خبر بنا کر کے اس کو استعمال کیا گیا، اور خبر بھی مرفوع ہوا کرتی ہے، مبتدا بھی مرفوع ہوا کرتا ہے۔ وَمَكَانُكَ حَسَنٌ، اور تمہاری جگہ اچھی ہے، وَمَكَانُكَ حَسَنٌ، تمہاری جگہ اچھی ہے۔ ہیلی کاپٹر آ رہا ہے، اچھی جگہ پہنچ گیا، نیچے تو کہہ رہا ہے تم تو اچھی جگہ پہنچ گئے۔ مکانُکَ حسن، تمہاری جگہ اچھی ہے، مجھ کو بھی وہاں بلا لیتے، لیکن اب بھیڑ ہے، جلدی سے پہنچ نہیں سکتے۔ مکانُکَ مبتدا اور حسن خبر، تو مبتدا کے طور پہ یہاں استعمال ہے، لہذا مرفوع ہے۔ اگر ظرف کے طور پر استعمال ہوتا تو منصوب ہوتا، تو یہ اس کی حالت بدل گئی، اسی بدلنے کا نام کیا ہے؟ متصرف۔ وفاعلا، اور فاعل کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، نحو جاء یوم الجمعۃ، نحو جیسے کہ جاء یوم الجمعۃ، جمعہ کا دن آ گیا، آیا تھا گیا، جاء یوم الجمعۃ، جمعہ کا دن آ گیا۔ تو جاء کا فاعل کیا ہے؟ یوم الجمعۃ، تو یوم الجمعۃ فاعل ہے، جاء کا اس لیے مرفوع ہے۔ اگر ظرف ہوتا تو منصوب ہوتا، تو پہلے ظرف استعمال ہوا تھا، ابھی فاعل استعمال ہوا، تو حالت بدل گئی۔ اس حالت بدلنے کی وجہ سے اس کا نام ہے بدلنے والا، یعنی متصرف۔ وارتفع مکانک، اور تیرا مقام بلند ہوا۔ ارتفع فعل ہے اور مکانک فاعل ہے، ارتفع مکانک، تیرا مقام بلند ہوا۔ تو اب یہ فاعل بنا ہے اس لیے مرفوع ہے، اور اس سے پہلے استعمال ہوا تھا جلست مکانک، تو مفعول فیہ تھا، ظرف تھا، تو یہاں پہ فاعل وہاں ظرف، یہ حالت بدل گئی، اس حالت بدلنے کا نام کیا ہے؟ متصرف۔ یہ جو دو شعر یعنی 4 مصرے پیش کیے ہیں، اس میں یہ بتایا ہے کہ ظرف کی 2 قسمیں ہیں، ظرف زمان، ظرف مکان، پھر ہر ایک کی 2 قسمیں، متصرف اور غیر متصرف۔ تو متصرف کا بیان یہاں تک ہوا، دونوں کو متصرف بیان کیا، یعنی ظرف زمان، ظرف مکان، دونوں کو متصرف بتا دیا۔ اب بتائیں گے دونوں کو غیر متصرف۔ وغیر المتصرف هو ما لا يستعمل الا ظرفا او شبهه، اور غیر متصرف وہ ظرف زمان و مکان ہے جو نہ استعمال ہو مگر ظرف بن کر یا شبہ ظرف بن کر۔ ظاہر سی بات ہے، نہ بدلے، ایک ہی حالت میں استعمال ہو، اس کو کیا کہیں گے؟ غیر متصرف۔ نحو سحرا، جیسے کہ صبح کا وقت، سحری کا وقت۔ سحر، سحر کے معنی جادو، اور سحر کے معنی صبح، یہ دونوں میں فرق ہے تکلم کے اعتبار سے، زیر زبر کے اعتبار سے۔ آہے سحر گاہی بولیں گے، آہے سحر گاہی نہیں بولیں گے، لیکن جو نہیں بولیں گے اسی کو لوگ بولتے ہیں، جو منع رہتا ہے اسی کو بولتے ہیں، اور کثیر الاستعمال ہونے کی وجہ سے توجہ نہیں جاتی۔ تشنگی بولنا چاہیے لیکن کشنگی بولتے ہیں،
تا پہ زبر ہے. تشنگی کے معنی پیاس. تو ایسے ہی سحر ہے، ہم لوگ پرچہ نکالتے تھے اردو میں، اس کا نام تھا سحر، یعنی صبح. صبح ہوئی، آپ لوگ جیسے پرچہ نکال رہے تھے ابھی تک بند ہے دیواری پرچہ، تو دیواری پرچے کا نام رکھا تھا سحر یعنی صبح. اور سحر جادو نام رکھ دیجیے، جو بھی نام رکھنا چاہے رکھ سکتے ہیں. لا مشاحۃ فی الاصطلاحات، اصطلاحات میں کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، جو اصطلاح جو مقرر کرنا چاہے کر سکتا ہے. اذا اردتہ من یوم بعینہ، جب آپ ارادہ کریں ایک متعین دن کی صبح. سحر سے مراد ہے صبح، تو وہ متصرف ہے، لیکن کہہ رہے متعین دن کی صبح مراد لے تب پھر وہ بدلے گی نہیں، ظرف ہی استعمال ہو. فَإِن لَّمْ تُرِدْهُ مِن يَوْمٍ بِعَيْنِهِ، تو اگر آپ مراد نہ لیں اس سے کسی ایک عین دن کی، بعینہ تو متعین کے معنی میں ہے، کسی متعین دن کی صبح نہ مراد لیں، فَهُوَ مُتَصَرِّفٌ، تو وہ بھی متصرف ہو جائے گا لفظ، یا وہ صبح متصرف ہو جائے گی. كقوله تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد، الا آل لوط، مگر یہ کہ آل لوط، نجیناہم بسحر، ہم نے ان کو نجات دیا ایک متعین دن کی صبح میں. نجیناہم، ہم نے ان کو بچا لیا، بسحر، صبح کے وقت. وفوق، نحو جلست فوق الدار، میں بیٹھا گھر کے اوپر. فکل واحد من سحر وفوق لا يكون الا ظرفا، تو سحر اور فوق میں سے ہر ایک، سحر اور فوق میں سے ہر ایک نہیں ہوگا مگر ظرف، نہیں ہوگا مگر ظرف. یہاں پہ بتا دیا کہ سحر صبح، آج کی صبح، کل کی صبح، پرسوں کی صبح، نرسوں کی صبح، سب صبح ہی ہے. یہ عام ہوا. لیکن یوم بعینہ، ان کو جس دن عذاب آیا ہے اس دن کی صبح، تو اتنے سارے میں سے ایک متعین. تو اب یہ متعین ہو گیا تو پھر یہ ظرف کیا ہے؟ غیر متصرف ہو گیا. متصرف اب ختم ہو گیا ایک دن کی. ایسے فوق کے معنی اوپر، اس کے اوپر، کتاب کے اوپر، پیر کے اوپر، چادر کے اوپر، چھت کے اوپر، یہ سب اوپر 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 بہت سارا ہے. لیکن فوق الدار، دار گھر کے اوپر، تو جتنے اوپر تھے سارے اوپروں میں ایک اوپر کو خاص کر دیا. تو یہ اوپر کو خاص کر دیا. یوم بعینہ، کہیں سن رہے ہوں گے کرے کیا اوپر اوپر بول رہے. تو اس لیے المجالس بالامانہ، جو مجلس میں رہتا ہے وہی امانت داری سمجھتا ہے کہ کس لفظ کے کیا معنی ہوتے ہیں اور کون سی گفتگو چل رہی ہے. تو اسی لیے مثال دیا ہے کہ جلست فوق الدار میں دار کے اوپر، تو جتنے اوپر کی اقسام ہیں اس میں سے دار کا جو اوپر ہونا ہے یہ متعین ہو گیا. لہذا اب یہ فوق کیا ہوگا؟ غیر متصرف، یعنی اب متعین ہو گیا تو غیر متصرف ہو جائے گا. ایسے سحر یہ کیا ہے؟ آل لوط کے عذاب کی رات والی صبح، رات کے بعد جو صبح آئی ہے یوم بعینہ، لہذا اب وہ کیا ہے؟ غیر متصرف ہے. لا یکون الا ظرفا، تو نہیں ہوگا مگر ظرف، نہیں ہوگا مگر ظرف. جب ظرف ہی ہے تو اسی کا نام کیا ہے؟ غیر متصرف. جب دونوں بنے، تینوں بنے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ متصرف کہیں گے. لیکن ایک ہی بن رہا، ظرف بن رہا ہے، لہذا اب ظرف بننے کی وجہ سے اس کو غیر متصرف کہیں گے. والذی لزم الظرفیۃ وشبہہا، اور جو الفاظ ظرفیت یا شبہ ظرفیت کو لازم ہیں، جیسے کہ عند اور لدن. والمراد بشبہ الظرفیت، اور شبہ ظرفیت سے مراد یہ ہے انہ لا یخرج عن الظرفیت، کہ وہ نہیں نکلتے ہیں ظرفیت سے، الا باستعمالہ مجرورا بمن، مگر اس کے استعمال سے
مجرور من کے ساتھ، بی من، با حرف جر من حرف جر، دو حرف جر آ گئے، بی من. نحو خرجت من عند ربی من عند زید، میں نکلا زید کے پاس سے. ولا تجر عند الا بمن، اور عند کو زیر نہیں دیا جائے گا مگر من کے ساتھ. فلا يقال خرجت الى عنده، تو نہیں کہا جائے گا خرجت الى عنده، اس کے پاس کی طرف میں نکل کر آیا. وقول العامة، اور عام لوگوں کا اس طرح بولنا خرجت الى عنده خطأ، الى عنده، عند پہ الى داخل کر کے بولنا یہ کیا ہے؟ خطا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ جو شعر کے اخیر میں لازم الظرفیۃ و شبہہا کہا تھا وہ عند اور لدن ہے، عند اور لدن ہے. وقت پورا ہو گیا، پھر انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.